ہم بے چونو چراں ان کے آگے چل پڑے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ انہوں نے ہماری تلاشی نہیں لی تھی۔ میرے پاس پستول موجود تھا اور مجھے یقین تھا کہ شکتی نے بھی اپنے لباس میں پستول چھپا رکھا ہوگا۔ لگتا تھا کہ تہہ خانہ مندر کی عمارت سے بھی بڑا تھا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس کے دائیں بائیں کمرے تھے۔ تقریباً 50 فٹ آگے راہداری دائیں طرف مڑ گئی اور اس کے اختتام پر ایک اور وسیع و عریض کمرہ تھا۔ یہ کمرہ بہت شاندار تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ریشمی غلافوں والے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک شاندار کشن پر ایک پہلوان قسم کا لمبا تننگا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بہت چھوٹے تھے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں، گلے میں سونے کی موٹی سی چین اور ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں میں موٹے موٹے نگینوں والی چاندی کی انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے سفید دھوتی باندھ رکھی تھی، اوپر کالے رنگ کی واسکٹ تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور بالوں برا سینہ نظر آ رہا تھا۔ کمر پر چمڑے کا چوڑا بیلٹ بندھا ہوا تھا جس میں خمدار خنجر اڑسا ہوا تھا۔ ایک لڑکی اس کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے جسم پر لباس برائے نام ہی تھا۔ دوسری لڑکی کو اس نے بغل میں دبوچ رکھا تھا، وہ مدھو تھی۔ قریب ہی دوسری مسند پر وہ پادری بیٹھا ہوا تھا جو مندر میں ہمیں اس کمرے میں لے کر گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مدھو بھی تمہیں یہی ملے گی۔ میں نے شکتی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی تو؟ شکتی کہتا ہوا آگے بڑھا، مگر گدی پر پڑنے والے گھونسے نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ امرت ٹھاکرے دونوں لڑکیوں کو ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں کچھ اور بھی سرخ ہو گئی۔ اس نے شکتی کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی اور خنجر کے دستے پر ہاتھ رکھ کر غرایا، ہم ناگراج نہیں ہوں جو تم سے ڈر کر بھاگ جاویں گے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ لوگ ہم کا حرامی بولت ہیں اور ہم ہوں بھی حرامی۔ ہم کا باپ بھی حرامی تھا۔ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بلااتکار کرنے کا کوشش کیا مگر وہ سالی بچ گئی۔ میں تمہارے بارے میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، میں نے کہا۔ یہ سب ہم تم کا اس واسطے بتاوت ہوں کہ ہم کتنا بڑا حرامی ہوں، اس میں کیا شبہ ہے، میں نے کہا۔ ہم لاتن سے بندے کو پکڑ کر یوں چیر دیوت ہیں۔ اس نے ہاتھوں کی حرکت سے بتایا کہ وہ کس طرح بندے کو ٹانگوں سے پکڑ کر چیر دیتا ہے۔ ہم ٹھاکرے ہوں، ٹھاکرے، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ ناگراج بزدل ہے، اس کی طاقت دوسروں میں ہے۔ دوسرے سالے مر گیا تو وہ بھی بھاگ گیا۔ ہم اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں۔ اس نے دونوں بازو اٹھا کر باڈی بلڈروں کی طرح مسل دکھائے۔ ہم تم کا اور بہت کچھ دکھاؤں گا۔ یہ جو چھوکریا ہے نا، اس نے مدھو کو صرف اشارہ کیا، اس نے تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ سمجھت ہے کہ ہم اس کو اپنی رانی بنا لوں گا۔ سالی ہم کا ایک ٹائم نہیں سنبھال سکے گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ سالہ خوبصورت چھوکری لوگ کسی کا نہیں ہوتا، تمہارا بھی نہیں۔ خالی کا بینگن مافک کبھی ادھر کو لڑکتا ہے کبھی ادھر کو۔ تم سالہ ہم سے بات کر۔ میں اب تک تمہاری بکواس کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم ہم کا اس سالے بیرو کے پاس لے جاؤ گے۔ بڑی مایا ہے اس حرامی کے پاس اور ہم کا اس مایا کی ضرورت ہے۔ ٹھاکرے نے کہا، اگر میں تمہیں بیرو کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں تو؟ وہ بیلٹ میں اڑسا ہوا خنجر نکالتے ہوئے بولا، تم سالہ اکیلا آدمی ہے جو بیرو کے بارے میں جانت ہو۔ تم کا ایسے کاٹوں گا کہ تم خود بولے گا۔ اے حرامی لوگ، یہ آخری 3 الفاظ اس نے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ اس دوسرے کو ادھر لے جاؤ۔ اس نکڑ میں اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ رک جاؤ ٹھاکرے، یہ ایسے نہیں بولے گا۔ مدھو اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ میں بتاتی ہوں یہ کیسے زبان کھولے گا۔ ٹھاکرے نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر زوردار جھٹکا دیا۔ بلاؤز پھٹ گیا اور مدھو برہنہ ہو گئی۔ سالی حرامی، ٹھاکرے غرایا، ہم کا بتاوت ہے کہ یہ کیسے زبان کھولے گا؟ اپنے یار کو بچانا چاہتی ہے؟ مدھو کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا اور پھر اس نے جو حرکت کی وہ ہم سب کی توقع کے خلاف تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے ساڑی کی فال میں چھپا ہوا لیڈی آٹومیٹک پستول نکال لیا اور اس کے پہلو سے لگاتے ہوئے غرائی، سالہ حرامی، تم سمجھتے تھے کہ میں انعام کے لالچ میں انہیں یہاں لائی تھی؟ یہ خنجر پھینک دو اور اپنے آدمیوں سے بھی کہو ہتھیار پھینک دیں، ورنہ میں اس چھوٹے سے پستول کی ساری گولیاں تمہارے شریر میں اتار دوں گی۔ ٹھاکرے اپنی جگہ پر بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا مگر اس نے خنجر نہیں پھینکا۔ میں 3 تک گنوں گی، اگر تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تو گولی چلا دوں گی، مدھو نے کہا اور گنتی گننے لگی۔ ابھی اس نے 2 ہی کہا تھا کہ ٹھاکرے نے خنجر پھینک دیا اور اپنے آدمیوں کو بھی ہتھیار پھینک دینے کا اشارہ کیا۔
وہ پجاری اس دوران الگ تھلگ بیٹھا رہا تھا، لیکن صورتحال بدلتے دیکھ کر وہ بدحواس ہو کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دوسری لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا چہرہ بھی دھواں ہو رہا تھا۔ پجاری اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ ایک اندرونی دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ ان دونوں آدمیوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں نے شکتی کو اشارہ کیا، وہ تلوار اٹھانے کے لیے جھکا تو ان دونوں میں سے ایک نے جے کالی ماں کا نعرہ لگاتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی۔ شکتی بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور پھر سنبھلتے ہوئے اس نے بھی بجرنگ بلی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے حریف کی کھوپڑی پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ دوسرا آدمی بندوق کی طرف لپکا تھا، لیکن میں نے اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ جیسے ہی جھکا، میری ٹھوکر اس کے سینے پر پڑی اور وہ کراہتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ میں نے اس پر ایک ٹھوکر اور لگا دی اور ٹھیک اس لمحہ مدھو کی چیخ سنائی دی۔ امرت ٹھاکرے نے بھی اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے نیچے جھکا اور مدھو کو ٹانگوں سے پکڑ کر اچھال دیا۔ مدھو چیختی ہوئی شکتی سے ٹکرائی اور وہ دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ گرتے ہوئے اس کا ٹریگر دب گیا۔ ٹھاکرے اس وقت اپنا خنجر اٹھانے کے لیے جھک رہا تھا۔ مدھو کے پستول سے نکلی ہوئی گولی اس کی ایک انگلی کی پور کو اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ وہ خنجر اٹھائے بغیر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس نے بھی اس دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی جہاں پجاری اس لڑکی کو لے کر غائب ہو چکا تھا۔ مدھو اور شکتی آپس میں الجھے ہوئے تھے اور ٹھاکرے کے دونوں آدمی مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ وہ کالی کا نام لے لے کر مجھ پر گوسے برسا رہے تھے۔ کم بختوں میں فولاد بھرا ہوا تھا، وزنی ہتھوڑوں کی طرح ضربیں تھیں جو مجھ پر برس رہی تھی۔ ایک گھونسا سر پر لگا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرتی رہیں، پھر اندھیرے کی چادر پھیلنے لگی اور میں اپنے سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ اس دوران فائر کی ایک اور آواز گونجی، اس کے ساتھ ہی میرے کان کے قریب ایک چیخ ابھری اور پھر یوں لگا جیسے کوئی درخت جڑ سے اکھڑ کر میرے اوپر آن گرا ہو۔ میں اس کے بوجھ تلے دبتا گیا۔ پھر کسی نے وہ بوجھ میرے اوپر سے اٹھا کر ایک طرف پٹخ دیا۔ میں اب بھی زور زور سے سر جھٹک رہا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، لیکن تاریکی بتدریج چھٹنے لگی۔ مجھے دونوں باہوں سے پکڑ کر اٹھا دیا گیا۔ گرو گرو، ہوش میں آؤ۔ یہ شکتی کی آواز تھی جو کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سر کو 2-3 بار جھٹکے دیے اور پھر میرا ذہن صاف ہوتا چلا گیا۔ مجھے شکتی اور مدھو نے سنبھال رکھا تھا۔ سامنے قالین پر ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کی لاش پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ کہاں گئے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھاگ گئے گرو ادھر سے۔ شکتی نے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو پکڑو انہیں۔ میں ایک دم اس دروازے کی طرف لپکا۔ اب میں پوری طرح اپنے حواس میں آ چکا تھا۔ مدھو کی ساڑی کھل گئی تھی اور وہ پیروں میں الجھ رہی تھی۔ اس نے پلو اور فال کو سمیٹ کر ایک ہاتھ میں سنبھالا اور ہمارے ساتھ اس دروازے کی طرف دوڑی۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے میں نے بھی اپنے لباس میں چھپا ہوا پستول نکال لیا تھا۔ پہلے جب مدھو نے ٹھاکرے کو اپنے پستول کی زد پر لیا تھا تو مجھے پستول نکالنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ بھی ایک کمرہ تھا جس میں بیڈ وغیرہ لگا ہوا تھا۔ اس سے آگے ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دوسری طرف سے کنڈا لگا ہوا تھا۔ یہ 2 پٹ کا دروازہ تھا۔ میری اور شکتی کی 2-3 مشترکہ ٹکروں سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف پہلے چند گز تک راہداری اور پھر تنگ سی سرنگ تھی۔ ہم اس سرنگ میں دوڑتے چلے گئے۔ آگے شکتی تھا، پیچھے میں اور آخر میں مدھو تھی۔ تقریباً 100 گز آگے اس سرنگ کے دہانے پر روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دوڑتے ہوئے سرنگ کے دہانے سے باہر آ گئے۔ دہانے کے آگے کیکر کی قد آدم کانٹے دار جھاڑیاں تھیں جو دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہم بڑی مشکل سے ان جھاڑیوں سے باہر آ سکے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ لوگ اتنی جلدی ان کانٹے دار جھاڑیوں سے کیسے نکل گئے۔ بائیں طرف دور تک اس قسم کی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی جبکہ دائیں طرف ایسی جھاڑیاں نہیں تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ آسمان پر مشرق میں بادلوں کے پہرے تیر رہے تھے جن پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اور فضا میں ہلکی سی سرخی تھی۔ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر وہ 3 سائے دوڑتے ہوئے نظر آ گئے۔ سب سے آگے پجاری تھا، اس کے پیچھے ٹھاکرے اور آخر میں اس کا وہ آدمی جو بعد میں زندہ بچ کر بھاگ نکلا تھا۔ شکتی میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے گولی چلا دی لیکن وہ لوگ پستول کی رینج سے بہت دور نکل چکے تھے۔ شکتی نے 2-3 اور فائر جھونک دیے۔ گولیوں کی آواز دیر تک پہاڑیوں میں باز گشت پیدا کرتی رہی۔ بیکار ہے، میں نے کہا، گولیاں ضائع مت کرو۔ میں ایک بار پھر ان دوڑتے ہوئے سایوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی جسے پنڈت اپنے ساتھ لے کر بھاگا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ٹیلے یا جھاڑیوں کی آڑ میں ہو۔ بھاگ گئے سارے۔ شکتی کی آواز سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مدھو ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ مدھو کہاں ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے شکتی کی طرف دیکھا۔ مدھو، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا اور پھر اونچی آواز میں مدھو کو پکارنے لگا۔ میں یہاں ہوں۔
جھاڑیوں کی طرف سے مدھو کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں اس طرف لپکے۔ مدھو جھاڑیوں میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی ساڑی کئی کانٹوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے اس کی ساڑی کو کانٹوں سے نکالا اور واپس کھلی جگہ کی طرف آ رہے تھے کہ میں کسی کے کراہنے کی آواز سن کر چونک گیا۔ مدھو اور شکتی نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ وہ آواز جھاڑیوں کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پستول سنبھالے جھاڑیوں میں گھس گیا۔ کراہنے کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 10 گز آگے نکل کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہی لڑکی جو مندر سے پجاری کے ساتھ بھاگی تھی، جھاڑیوں میں الجھی زمین پر بیٹھی کرا رہی تھی۔ اس کے جسم پر مختصر لباس کانٹوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے، پنڈلیوں، باہوں اور بدن کے ہر اس حصے پر خراشیں نظر آ رہی تھی جو لباس کی قید سے آزاد تھے۔ کیکر کے سوئیوں کی طرح لمبے کانٹوں نے اسے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے دونوں پیروں میں بھی کئی کانٹے پیوست تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خون کی پیلاہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ مجھے مت مارنا، وہ خوف زدہ لہجے میں ہکلائی۔ بھگوان کے لیے مجھے مت مارنا، میں نردوش ہوں، میرا کوئی دوش نہیں ہے، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہتے ہوئے پستول جیب میں رکھ لیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں پیروں میں کئی کانٹے پیوست تھے اور پورے بدن پر کچھ خراشیں گہری تھی جن سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں نے شکتی کو آواز دے کر بلا لیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ بھی چونک گیا تھا۔ ہم دونوں نے اسے کانٹوں سے نجات دلائی اور تقریباً 15 منٹ بعد اسے لے کر جھاڑیوں سے باہر آ گئے۔ مدھو خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی بہت خوف زدہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہم اسے مار ڈالیں گے اور وہ رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ میں سچ کہتی ہوں، میں بالکل نردوش ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ شیام مجھے آج صبح لے کر آیا تھا اپنے مہمان کی سیوا کے لیے۔ میرا ان لوگوں سے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیام کون؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی پنڈت شیام جو مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، بے غیرت۔ لڑکی کی باتوں سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اگر ہمیں یہاں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے تو فیس دے کر ٹھاکرے کا دل بہلانے کے لیے لایا گیا تھا۔ کہاں رہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ دلواڑہ بیکانیر ہاؤس کے پیچھے، اس نے جواب دیا۔ چلو، ہم تمہیں راستے میں کہیں چھوڑ دیں گے، لیکن میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے پولیس کو یا کسی اور کو ہمارے بارے میں بتایا تو ہم تمہیں تلاش کر لیں گے اور پھر تم زندہ نہیں بچو گی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں تو کل ہی یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ اس سرنگ کے راستے مندر کے تہہ خانے میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس وقت اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ ہم ٹیلوں میں ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے دوسری طرف سڑک پر مندر سے تقریباً 100 گز آگے نکل آئے۔ دکانیں اور مندر کی سیڑھیاں وہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو کئی گاڑیاں کھڑی تھی اور خاصی رونق تھی، لیکن اب وہاں مکمل سناٹا تھا۔ دکانیں بند تھیں اور گاڑیاں تو کیا، کسی زیرو کا بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ فیٹ وہاں کھڑی تھی۔ شکتی، تم جا کر گاڑی لے آؤ، ہم یہیں کھڑے ہیں، میں نے کہا اور جیب سے کی رنگ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ شکتی مندر کی طرف چلا گیا۔ میں نے مدھو کی طرف دیکھا۔ اس کے بلاؤز کو ٹھاکرے نے پھاڑ دیا تھا۔ اپنی برہنگی چھپانے کے لیے اس نے ساڑی کا پلو پوری طرح سینے پر پھیلا کر اس کے دونوں کونے پیچھے گردن پر باندھ لیے تھے۔ میں دوسری لڑکی کی طرف دیکھنے لگا اور پھر میں نے کمر پر بندھا ہوا چنری جیسا رنگ برنگا پٹکا کھول کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سمترا کا میری کمر پر باندھا ہوا پٹکا اس طرح کام آ گیا تھا، البتہ میری بلدار پگڑی لڑائی کے دوران تہہ خانے ہی میں گر گئی تھی۔ اس لڑکی نے پٹکا کھول کر چادر کی طرح جسم پر لپیٹ لیا۔ شکتی کار کے قریب پہنچ گیا تھا اور پھر ایک پجاری کو مندر کی سیڑھیوں سے اتر کر اس طرف آتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ 2-3 منٹ تک آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر شکتی کار میں بیٹھ گیا۔ کار ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور دونوں لڑکیاں پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ وہ پجاری کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ مندر کے تہہ خانے میں خون ہو گیا ہے۔ مندر کا بڑا پجاری پنڈت شیام اور اس کے مہمان غائب ہیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو سب بھاگ گئے۔ اس نے کسی سے کہا تھا کہ جاتے ہوئے نہرو مارگ کی پولیس چوکی میں اطلاع دے دے۔ اسے پریشانی ہے کہ پولیس ابھی تک کیوں نہیں پہنچی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہم جاتے ہوئے چوکی پر بتا دیں۔ اسے تم پر شبہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں، شکتی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ہم مندر سے نکل کر اس طرف ٹیلوں میں چلے گئے تھے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے بعد مندر میں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کار مندر والی سڑک سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ شکتی نے کار کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے، لیکن اندر کی بتی نہیں جلائی۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سامنے سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنیوں کے بیچ میں اوپر سرخ بتی بھی اسپارک کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی ہے، شکتی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر رکنے کا اشارہ کیا جائے تو کار روک لینا، اور تم سب لوگ ایک بات سن لو،
میں نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا، ہم جین مندروں کی یاترا سے آ رہے ہیں، ہمیں ہنومان مندر میں ہونے والے کسی واقعے کا کوئی علم نہیں ہے۔ میری نظریں اس لڑکی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ سامنے سے آنے والی پولیس کی گاڑی سڑک کے وسط میں کھڑی ہوگی۔ دو مسلح پولیس والے اتر کر سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ شکتی نے ان کے قریب پہنچ کر گاڑی روک لی۔ پولیس والا رائفل تانے وہیں کھڑا رہا اور دوسرا جو سب انسپیکٹر تھا اس نے باروب لہجے میں پوچھا، جین مندروں کی یاترا کو گئے تھے مہاراج، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ شکتی نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، ہنومان مندر بھی گئے تھے؟ آفیسر نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، شکتی نے جواب دیا، ہم نے سوچا تھا واپسی پر ہنومان جی کے مندر ضرور جائیں گے، مگر میری پتنی یہ باغوان، اس نے ہاتھ سے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ایک ڈھلان سے کانٹے دار جھاڑیوں میں گر پڑی، کانٹوں سے سارا شریر چھل گیا، اس لیے ہم ہنومان جی کے مندر بھی نہیں جا سکے۔ کیا منہ لے کر جاوے گی یہ ہنومان جی کے سامنے؟ سب انسپیکٹر نے جھک کر پہلے مجھے اور پھر پیچھے دیکھا۔ ہم شریف آدمی تھے، ہمارے ساتھ دو عورتیں تھیں، ہم تو کسی جرم میں ملوث ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اس وقت پیچھے سے جین مندر کی طرف سے آنے والی آخری بس بھی پہنچ گئی۔ سب انسپیکٹر نے ہمیں جانے کا اشارہ کیا اور بس کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ باقی راستے میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ شکتی کار کو مختلف سڑکوں پر گھماتا ہوا بیکانیر ہاؤس پیلس ہوٹل کے پچھلی طرف لے گیا۔ وہ لڑکی راستے ہی میں اترنا چاہتی تھی مگر شکتی اسے گھر تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ راستہ بتاتی رہی اور بالآخر شکتی نے کار ایک بنگلے کے سامنے روک لی۔ وہ لڑکی ہمارا شکریہ ادا کر کے اندر چلی گئی۔ شکتی نے اس وقت تک کار آگے نہیں بڑھائی جب تک بنگلے کا گیٹ کھلنے کے بعد وہ لڑکی اندر نہیں چلی گئی۔ اب تمہیں جہاں جانا ہے گاڑی اس طرف موڑ لو، میں نے کہا۔ اپن نے ایک کھولی کرائے پر لے لی ہے گرو، تم بھی دیکھ لو، شکتی نے کار ایک سڑک پر گھماتے ہوئے کہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے کار ایک پرانی سی عمارت کے سامنے روک لی اور ہم نیچے اتر آئے۔ وہ عمارت کسی زمانے میں پرشکوہ حویلی رہی ہوگی مگر اب کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس میں ایک دوسرے سے فاصلے پر چند مکان ایسے تھے جو اب بھی رہائش کے قابل تھے اور انہی میں ایک مکان شکتی نے لے لیا تھا۔ یوں تو اس مکان کے 3 کمرے تھے لیکن رہائش کے قابل ایک ہی تھا۔ ایک کمرے کی آدھی چھت گری ہوئی تھی اور دوسرے کی چھت سرے سے تھی ہی نہیں۔ کمرے میں ایک چارپائی، 2 کرسیاں اور ضرورت کی دوسری چیزیں موجود تھی۔ بیٹھو گرو، شکتی نے ایک کرسی صاف کر دی، پھر مدھو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گرو کے لیے چائے بنا اچھی سی۔ مدھو اس کمرے میں چلی گئی جس کی چھت آدھی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ بغیر دودھ کی چائے بنا کر لے آئی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے مدھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے پہلے ہمیں وہاں پھنسایا کیوں تھا؟ میں نے ریسٹورنٹ میں تم لوگوں کی باتیں سن لی تھی، مدھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مندر پہنچ کر میں نے سوچا کہ ٹھاکرے تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں تم لوگ کون سا طریقہ اختیار کرو اور اس میں کامیاب ہو نہ ہو، لہٰذا میں نے پجاری شیام لال کو بتا دیا کہ ٹھاکرے کو جس شخص کی تلاش ہے وہ اس وقت میرے ساتھ مندر میں موجود ہے۔ شیام لال مجھے ایک خفیہ راستے سے تہہ خانے میں ٹھاکرے کے پاس لے گیا اور وہیں یہ منصوبہ بنا کہ تم دونوں کو کس طرح تہہ خانے میں لایا جائے۔ تم دونوں کے بارے میں مجھے پورا وشواس تھا کہ تم ان کے قابو میں نہیں آؤ گے، ویسے میں بھی پوری طرح تیار تھی۔ تم تو واقعی بہت ہوشیار نکلی، میں نے اس کی تعریف کی۔ چائے پینے کے بعد میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکا۔ شکتی عمارت کے باہر تک مجھے رخصت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور اس کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ 2-3 روز گزر گئے۔ اس کے دوران ٹیلی فون پر شکتی سے شہر کی خبریں تو معلوم ہوتی رہی مگر کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ امرت ٹھاکرے اور ہنومان مندر کے پجاری پنڈت شیام لال کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ شکتی اور اس کے ساتھی ناگراج کا ٹھکانہ تلاش کر رہے تھے مگر ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ چوتھے روز شکتی سے فون پر ملنے والی خبر بڑی دھماکہ خیز تھی۔ پولیس نے پنڈت شیام لال کو شہر سے 15 کوس دور پہاڑیوں میں ایک جین مندر سے گرفتار کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ پولیس کو کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا لیکن جب اسے مندر کے تہہ خانے میں ملنے والی لاشوں کے حوالے سے قتل کے کیس میں پھنسانے کی دھمکی دی گئی تو اس نے سب کچھ بک دیا۔